حالیہ دنوں میں امریکہ کے شہر فیئر فیکس میں پولیس کے ہاتھوں ایک افغان باشندے جمال ولی کی ہلاکت ہوئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان باشندے اور پولیس کے درمیان کاغذات پر تکرار ہوئی، جس پر 2014 سے امریکہ میں مقیم شہری کا کہنا تھا کہ امریکہ آ کر میں نے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی مشکل میں ڈال دی ہے۔ میں نے افغانستان میں امریکی فوج کے لیے خدمات سر انجام دی۔ اس سے بہتر ہوتا کہ امریکہ کے بجائے میں طالبان کے لیے کام کرتا۔ کچھ تلخ جملوں کے بعد افغان باشندے نے پستول نکال کر پولیس پر فائرنگ کی، جس کے رد عمل میں پولیس نے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ اس واقعے نے اگر ایک طرف امریکہ میں تارکین وطن کے حوالے سے گہرے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، تو دوسری جانب مختلف ممالک میں موجود افغان شہریوں کی طرز شہریت پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ایشیائی ممالک میں مقیم افغان شہریوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ افغان شہری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جس سے ان ممالک میں امن و امان کے مسئلے لاحق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کی جانب سے لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں ایرانی حکام کو شواہد بھی ملے تھے کہ وہ ایک ایسے جاسوس نیٹ ورک کا حصہ تھے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی میں ملوث تھے، اور اس ضمن میں کئی بھارتی شہری بھی گرفتار ہوئے تھے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے گزشتہ تقریباً 50 سال سے لاکھوں افغانیوں کو پناہ دی، مگر گزشتہ کچھ سالوں سے ملک کے طول و عرض میں ہونے والے بیشتر دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت سامنے آئے ہیں، اور اس میں بھارتی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کی سہولت کاری کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں، جس پر حکومت پاکستان اور عسکری قیادت کی جانب سے اپنے شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کی خاطر غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد مختلف مغربی NGOs اور ممالک کی جانب سے پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اگر ہم وسطی ایشیائی ممالک ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان کی بات کریں تو ان ممالک نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانوں کے لیے اپنی سرحدیں تقریباً بند کر دی ہیں۔ کئی افغان فوجی اور سابق حکام جو ان ممالک میں پناہ لینا چاہتے تھے، انہیں واپس افغانستان بھیج دیا گیا۔ ترکی، جو افغان مہاجرین کے لیے یورپ جانے کا ایک ٹرانزٹ کنٹری رہا ہے، اس نے بھی سخت سرحدی کنٹرول نافذ کرتے ہوئے ہزاروں افغانوں کو ملک بدر کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 2023 سے 24 کے درمیان کئی افغان باشندوں کو، جنہیں عارضی طور پر ہیومینٹیرین سٹے میں رکھا گیا تھا، ملک بدر کر دیا۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک جیسے جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک بھی سیکیورٹی رسک سمجھے جانے والے ہزاروں افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیج چکے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب خود مغربی ممالک افغان شہریوں کو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گولی بھی مار دیتے ہیں، افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک اپنی سرحدیں افغان شہریوں کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور پاکستان صرف غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو رضاکارانہ طور پر پاکستانی سرزمین چھوڑنے کی ہدایت کر دے اور پاکستان میں داخلے کے لیے ویزے کی شرط رکھ دے، تو اس پر واویلا کیوں؟ یاد رہے کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے، اور اپنے ملک میں امن و امان کو بحال رکھنے اور اپنے شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کی خاطر کسی بھی طرح کے اقدامات اٹھانے کے لیے آزاد ہے، اور کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا۔